अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इदराक न्यूज़। आइए डालते हैं आज की ताज़ा खबर पर एक नज़र। मुल्क की तारीख़ में 6 दिसंबर एक बदनुमा दाग की तरह रूनुमा है, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को इस मुल्क के अदलिया का मजाक उड़ाते हुए शरपसंद अनासिर ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। और इस मुल्क के मुसलमान ता क़यामत इस दिन को यूम सियाम मनाते रहेंगे और अपने गम और गुस्से का इज़हार करते रहेंगे। अभी हम 6 दिसंबर के इस अजीम गम को भुला ही नहीं पाए थे। इस बात का डर था कि बाबरी मस्जिद के फ़ैसले के बाद फिर इस तरह की शरपसंदी दोबारा शुरू होगी। वही हुआ। ज्ञान-बाबी मस्जिद के सर्वे को लेकर जिस तरह निचली अदालतों के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट की सैर-रुकनी बेंच ने बरकरार रखा, आज उसको बहाना बनाकर ये वही शरपसंद अनासिर जिन्होंने अदालतों में दिए गए अपने हलफनामे के ख़िलाफ़ जाकर बाबरी मस्जिद की शहादत की थी, आज वही लोग फिर हमारी मस्जिदों के नीचे और हमारी दरगाहों के नीचे मंदिरों को तलाश कर रहे हैं, जो कि इस मुल्क के मुसलमानों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। संभल की 500 साल क़दीम मस्जिद एक तारीख़ी मस्जिद है। उस मस्जिद के नीचे भी अब मंदिर होने का बहाना करके सर्वे के अहकाम दिए गए और वहाँ जो हालात पेश आए वो सारी दुनिया के सामने हैं। पुलिस की एक तरफा कार्रवाई ने क्या हाल किया उस इलाके का, हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं और इस मुल्क के मुसलमानों के लिए ये दिल आज़ारी के मुतरादिफ है। मस्जिदों की बात तो सही है, हमने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस बात को भी देखा, लेकिन अब ये शरपसंद अनासिर उससे आगे बढ़कर सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे भी मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये किस तरह ये लोग मनमानी मुकदमात अदालतों में अर्ज़ियाँ दाखिल कर रहे हैं और अदालतें इस तरह के बेहुदा अर्ज़ियात को कबूल भी कर रही हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुतालबा करते हैं, अपील करते हैं, उनसे ख्वाहिश करते हैं, हमारी दरख्वास्त है उनसे कि आप हालात की संगीनी को समझें। अगर इस तरह होता गया तो मुल्क में बदअमनी फैल जाएगी, मुल्क बदअमनी के हवाले हो जाएगा, मुल्क में फ़िरका वारियत का बोलबाला हो जाएगा, ये मुल्क में जो अमन अमान है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको संजीदगी से इस बात का नोट लेना है और आप जो ज्ञान-बाबी मस्जिद के मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट की सैर-रुकनी बेंच ने जो फ़ैसला दिया है, आप एक 5 रुकनी बेंच बनाकर, मैं समझता हूँ कि अभी इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में उस मामले पर सुनवाई चल रही है। हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हम पुरज़ोर अपील करते हैं, उनसे ख्वाहिश करते हैं कि वो उस फैसले को रद्द करते हुए एक नज़ीर कायम करें और इस तरह दोबारा किसी इबादतगाह के ख़िलाफ़ ये शरपसंद अनासिर रुजू ना हो, इस पर पाबंदी लग जाए, इसको जिस तरह के अहकाम सादिर करें। अब सारे मुल्क में जिस तरह से मुसलमानों में बेचैनी है इन मामलों को लेकर, महबूबनगर के मुसलमान भी काफ़ी बेचैन हैं। गुज़िश्ता जुमा ही नौजवानों ने इस खुसूस में जुलूस और एहतजाज धरना मुनज़्ज़म करने का फ़ैसला किया था, लेकिन क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब हमारे ज़िले को आ रहे थे, महकमा पुलिस उनके बंदोबस्त में मसरूफ़ था। हम चाहते थे कि महकमा पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ चीफ मिनिस्टर साहब की बंदोबस्त में लगे, इसलिए गुज़िश्ता जुमा को हमने एहतजाज का ऐलान नहीं किया। लेकिन अभी आज हमारी जो मिली मास के दफ्तर में जो हमारी मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में फ़ैसला किया गया है कि 6 दिसंबर को इस ज़िमन में एक एहतजाजी रैली धरना मुनक़िद किया जाएगा। इस खुसूस में हम महकमा पुलिस से भी रुजू हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि महकमा पुलिस हमें इस बात की इजाज़त देगा, क्योंकि अगर हम अपने जज्बात का इजहार नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। हम चाहते हैं कि हुकूमत पर दबाव बनाया जाए, हम चाहते हैं कि अदलिया भी हमारे एहसास से वाकिफ़ हो, इसलिए हम ये एहतजाज करना ज़रूरी समझ रहे हैं और हम ये एहतजाज ज़रूर करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ के जो महकमा पुलिस के जो ज़िम्मेदारान हैं वो हमारे जज्बात और एहसासात का ख्याल करते हुए हमें इस धरने की और रैली की इजाज़त देंगे और
میں تمام نوجوانوں سے بالخصوص علماء سے میں اپیل کرتا ہوں، آپ لوگ اس طرح ملی مسائل سے دور نہیں رہ سکتے، آپ کو بھی ملی مسائل کے لیے آپ کو آگے آنا ہوگا۔ علماء سے میری خاص اپیل ہے کہ وہ دور نہ رہیں، وہ بھی آپ پورا بنفس نفیس ان مظاہروں میں شریک رہیں، اور تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین، خواہ وہ مسلم سیاسی جماعتیں ہوں، خواہ وہ سیکولر سیاسی جماعتیں ہوں، تمام جماعتوں کے مسلم قائدین سے میں خواہش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس احتجاج میں شریک ہو کر اس احتجاج میں اپنے غم و غصے کا اظہار کریں، کیونکہ یہ مسئلہ کسی ایک جماعت یا کسی ایک سیاسی تنظیم کا نہیں، بلکہ مسئلہ ساری قوم کا ہے، اور ملی محاذ ساری قوم کی ترجمانی کرتا ہے۔ لہٰذا میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں، آپ بھی جمعہ کے دن 6 دسمبر کے دن بعد نماز جمعہ یہ احتجاجی ریلی انشاءاللہ گھڑیال چوک سے نکل کر تلنگانہ چوراستہ پہنچے گی۔ میں محکمہ پولیس سے بھی اس خصوص میں تعاون کی اپیل کرتے ہوئے میں تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ اس احتجاجی پروگرام کو کامیاب بنائیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ 6 دسمبر بروز جمعہ آئے دن ہندوستان میں ہمارے مقدس مقامات پر اغیار کی بری نظر چل رہی ہے۔ اسی ضمن میں ہم آج ملی محاذ کے دفتر پہ ایک پریس میٹ کے ذریعے آپ کو اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ 6 دسمبر کو بعد نماز جمعہ ایک احتجاجی ریلی نکالی جا رہی ہے۔ میں تمام نوجوانوں سے بالخصوص میں خطبہ حضرات جو جمعہ کے لیے جو ہر مساجد میں خطاب کرتے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس دن حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے عنوان پہ عوام کو راغب کرائے کہ اس دن جو احتجاجی کا پروگرام رکھا گیا ہے اس میں شریک ہونے کا، اور میں تمام نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ریلی میں شرکت کریں، اور یہ ریلی کلاک ٹاور سے ہوتا ہوا تلنگانہ چوراستہ پہنچیں گی، اور وہاں پہ ذمہ داران کچھ وہاں سے خطاب کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس احتجاجی ریلی کو کامیاب بنانے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ابراہیم نقشبندی، اور ایک اجلاس منعقد کیا گیا ہے ملی محاذ کے زیر تلے کہ بہت ہی ملک کے حالات بہت سنجیدگی پہ نازک دور سے گزر رہے ہیں، تو اس کی ضمن میں شہر محبوب نگر کے ملی محاذ جو کمیٹی ہے وہ یہ طے کی ہے کہ انشاءاللہ 6 دسمبر کا جو دن ہوگا وہ بلیک ڈے، جیسا کہ بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا، اس کی ضمن میں بہت سارے ایسی چیزیں جو ہندوستان ملک میں جو بد نظمی پھیلانے کے لیے غیروں نے بہت کچھ کرنے بیٹھے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ ہم تماشائی بنے دیکھنے سے بہتر یہ ہے کہ ہمارے میں جوڑ پیدا ہو، اتحاد پیدا ہو، اور ہم اپنے ملک کی جیسے جو بھی ہے ہمارے اس طریقے سے ہم حکومت کو منانے کی کوشش کریں گے۔ تو 6 دسمبر نوجوانوں سے گزارش ہے، علماء مشائخ اعظام سے، تجارت پیشہ لوگوں سے، سیاستدانوں سے، تمام سے گزارش ہے کہ 6 دسمبر کے دن آپ جو کلاک ٹاور سے تلنگانہ چوراستہ جو جلوس نکالا جا رہا ہے، بہت ساری پابندیاں ہمارے پہ ہی لگائی جا رہی ہیں، غیروں نے بہت کھلے عام کے جیسا بھی جلوس جلسے نکال رہے ہیں، وہ ان کے لیے کچھ نہیں، لیکن ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی متحد ہو کر حکومت سے ہماری بات منوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسی ضمن میں ملی محاذ کے تمام منتظمین، ذمہ داران، قائدین جتنے بھی ہیں، تمام شہریان محبوب نگر سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس جلسے میں کامیاب بنانے کے لیے تشریف لائیں، اور پھر وہاں پہ جو جم ہوگا تلنگانہ چورستے پر، وہاں پہ پھر اپنا خطاب ہوگا۔ پھر ہم تمام ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں کہ مقررہ وقت پر جلوس پر شرکت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جائے گا آثار نظر آتے ہیں، سارے مسند نشیں مکار نظر آتے ہیں، ایسا نہیں کہ ملک کے منظر بدل گئے ہیں، منظر وہی ہیں، صرف ستمگر بدل گئے کہ مصداق ملک میں جو چلن عام ہو چکا ہے، مذہبی خاص کر مسلمانوں کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ ایسے وقت میں ملک میں قانون موجود ہیں، ورشپ پلیس ایکٹ 1991 کا ایکٹ موجود رہنے کے باوجود، اس کے باوجود عدالتوں کی جانب سے ناانصافی کا رویہ سامنے آ رہا ہے، جس کے خلاف ملی محاذ محبوب نگر کی جانب سے ایک احتجاج منظم کیا گیا ہے، جس کی پرمیشن کے لیے ہم نے پولیس کے روبرو درخواست پیش کی ہے۔ انشاءاللہ ایک آدھ دن میں ہم کو پرمیشن مل جائے گا۔ آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس احتجاجی جلوس میں، اس احتجاجی پروگرام میں شامل ہوتے ہوئے اس احتجاج کو کامیاب بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانان محبوب نگر
کی جانب سے بابری مسجد کی شہادت 1992 سے لے کر گزشتہ سال تک ہم نے نوجوانوں نے محبوب نگر اور مسلمانوں نے محبوب نگر کی جانب سے بابری مسجد کی شہادت کے خلاف احتجاج بلند کیا، اور ہمارے احتجاج کو صدر جمہوریہ ہند کے نام میمورنڈم کے ذریعے پہنچاتے ہوئے آئے ہیں۔ لیکن چند لوگوں کا یہ سوال ہے کہ بابری مسجد کی شہادت ہو چکی ہے اور اس کے بعد عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے، اور آپ کا احتجاج کے معنی کیا ہیں؟ میں آپ تمام کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے۔ وہ فیصلہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو ہندوستان کی عدلیہ کی تاریخ میں پہلا فیصلہ ہے جو قانون کی بنیاد کے بجائے احساسات اور میجارٹی کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیکن خوش قسمتی کی بات ہے، اس فیصلے میں یہ بات کا بارہا چیف جسٹس نے اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی، اور دن کے اجالے میں مسجد کو شہید کیا گیا، جو کہ قانوناً جرم ہے، اور جو لوگ مسجد کو ڈھائے ہیں وہ لوگ مجرم ہیں، ان کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے اور انہیں سخت سزا دی جائے۔ یہ مطالبات ہمارے برقرار ہیں۔ مسجد شہید ہوئی یہ الگ بات ہے، اور عدالت کا فیصلہ آیا اور وہ مسلمانوں کے خلاف آیا یہ الگ بات ہے، لیکن عدالت کے فیصلے میں جو مواد محفوظ ہے اس کے لیے لڑنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ واضح رہے، اگر ہم ایسی شہادتوں کو بھولتے جائیں، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام مساجد کے نیچے ان لوگ اپنی اپنی مورتیاں نکالنے کی بات کر رہے ہیں، اور مساجد کے اوپر ان کی غیر ذمہ دارانہ اور غیر مناسب بیانات جاری کر رہے ہیں۔ عدالت کو سپریم کورٹ کو یہ حکم جاری کرنا چاہیے کہ 1991 کے قانون کے بعد جو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا کہ تمام مذہبی مقامات جو 1947 میں تھے وہ جوں کی تو حالت میں برقرار رہیں گے۔ اس کے برعکس اگر کوئی بھی شخص ہندوستان کے کسی بھی کونے میں کسی مسجد یا درگاہ یا عیدگاہ یا دیگر عبادت گاہ کو یا کسی مندر ہونے کا دعویٰ عدالت میں پیش کرتا ہے تو عدالت میں اس عرضی کو قبول کرنا یہ مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی ہے، جبکہ ایکٹ لاگو ہو چکا ہے، 1991 میں قانون بن چکا ہے۔ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ ماتحت عدالتوں کو حکم جاری کریں کہ وہ ایسی عرضیوں کو قبول نہ کریں۔ اور اسی طرح سنبھل کا واقعہ ہے، دیگر حضرات اس بارے میں تفصیل سے بتائیں گے آپ کو۔ دوسرا واقعہ حال ہی میں درگاہ اجمیر شریف پر دعویٰ ٹھوک رہے ہیں۔ یہ تمام معاملات جو ہو رہے ہیں اس کے خلاف 6 دسمبر آنے والے 6 دسمبر کو یہ تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلم متحدہ ملی محاذ کی جانب سے جو احتجاج کا پروگرام منظم کیا جا رہا ہے، اس پروگرام میں جوق در جوق شرکت کرتے ہوئے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی میں تمام سے اپیل کرتا ہوں۔